تو دوستوں اگر ہم آج کل کے پاکستانیوں کو دیکھیں جس طریقے سے ارطغرل غازی اور بہت ساری فلمیں ڈرامے دیکھ کے یہ لوگ جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کا لیڈر اپنے ذہن میں بنا چکے ہیں جس کی زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ لٹیروں چوروں اور ایسا ولن کوئی شیطان ہمارا جو سارا کچھ لوٹ کے بھاگے اس سے مال واپس لے کے ہمیں دینا ہے، اور اس طرح سے کوئی ہمارے ساتھ مسیحا کوئی یا کوئی اس طرح کا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ معجزہ ہوئے گا جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام تر مسائل کو شکست دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کی انسیپشن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ پروفیشنلی ایک بہت ہی ویل ریناؤنڈ اور بہت ہی پروفیشنل لائر تھے۔ آپ پاکستان کی اگر موومنٹ دیکھیں تو اس میں کتنی مرتبہ وہ اپنی لاء کی پریکٹس یا اپنے پروفیشنل کیریئر کی وجہ سے بیچ میں واپس یو کے جایا کرتے تھے، اور وہ بہت آپ کبھی بھی ان کو جو عوامی سیاست ہے جس میں ووٹ لینا ہوتا ہے، جس میں آپ نے بہت زیادہ نیریٹو کریٹ کرنا ہوتا ہے، جس طرح آج کل کے آپ لیڈرز کو دیکھتے ہیں وہ کبھی اس میں انوالو نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کو باقاعدہ بہت زیادہ جو ان کے دوست تھے، جو یہ آپ کی مسلم لیگ تھی، اس کے جو بڑے اہم ارکان تھے وہ ان کو لے کے آیا کرتے تھے ٹو ڈیل ود دی برٹش، اور یہ ان کو پتہ تھا ان کی بات ہے وزن ہے، یہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں، تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کا کیس لڑ رہے تھے، اور انہوں نے بڑا زبردست پاکستان کے کیس کو فائٹ کیا اور پاکستان کو ایک آزاد ریاست بنوانے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بیلنس ہے جو لائف کے اندر ایک آپ دیکھتے ہیں آپ کی پروفیشنل پرسنل اور یہ پولیٹیکل لائف جو ہے اس کے اندر جو ان کا ایک زبردست قسم کا ایک ہمارے پاس مثال ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ بہت زبردست رزلٹ لینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ بڑے بڑے نعرے دعوے پھڑے نہیں مارنی پڑتی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے پریکٹیکل سے کام ہے اور انہوں نے بڑے پریکٹیکل ہمیں کر کے بھی دکھائے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو بدقسمتی سے ہم ہمیشہ سے کسی بھی ویژنری لیڈر جو پرابلمز ہمیں درپیش تھے جو ہم نے بھی بتائے ہیں، جو ہمارا بہت سوسائٹی کا فیبرک جس حد تک ہمارا جو ہے وہ پرون ہے کہ کسی بھی وقت وہ اگنائٹ ہو سکتا ہے ڈیفرنس کے لیے، جس طرح وہ لینگویج پہ ہوا، بنگلہ دیش ہمارا بدقسمتی سے ہم سے علیحدہ ہوا، لیکن اگر آپ دیکھیں اس کی مین کوز یا مین اس کا جو وجہ تھی وہ کانسٹیٹیوشن کا نہ ہونا تھا۔ کوئی بھی ایسا ہمارے پاس لا نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ اکٹھے رہ سکیں، کنسنسس کریٹ کرنا ایسے امچور معاشرے میں جہاں پر ہر لیڈر نفرت اور علیحدگی کا نعرہ لگا کے ہٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی کمزوری آپ دیکھیں گے وہ پرسن میں دیکھیں گے، وہ محلے میں، وہ یونین کونسل میں، وہ ایک کانسٹیٹیوئنسی میں سے ایک شہر سے لے کے اس کے اوپر جاتے جائیں، جہاں پر غربت ہوگی، تنگی ہوگی اور جہالت ہوگی، وہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ نفرت بکتی ہے۔ اور آپ جیسے ہی اپنے تمام تر یہ جو میزریبل سچویشن ہے اس کا کوئی ولن ڈھونڈ لیں، اس کا کوئی آپ ڈھونڈ لیں کہ اس کی وجہ سے کسی کی طرف ڈائریکٹ کر دیں، تو لوگ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہاں جی اسی کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ لوگ کبھی بھی اپنی کمزوریوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس کو پوری پارلیمنٹ سے پاکستان سے کنسنسس سے انہوں نے اس کو اپروو کروایا۔ یہ ایک ان کی کریڈٹ پہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں کہ ان میں خوبصورتی یہ بھی بہت بڑی زبردست تھی کہ وہ ایک سندھ کے پیدا ہونے والے سندھی گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے جو پنجاب کے بڑے ہی محبوب لیڈر تھے، اور سندھ میں بلکہ ان کو زیادہ اپوزیشن کا سامنا تھا، وہاں پر ان کی ذرا کمپٹیشن یہاں سے بھی ٹائٹ تھا، اور انہوں نے کبھی بھی ریشل کارڈ جو ہے اس کو نہیں کھیلا، جبکہ بنگلہ دیش کی پوری موومنٹ جو اس وقت ان کے مخالف مجیب الرحمان چلا رہے تھے وہ بنگالی نیشنلزم پہ چلا رہے تھے، ڈیوائڈ پہ چلا رہے تھے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں پوسٹ بھٹو، تو ہمارے ہاں کرپشن، ہمارے ہاں ویک پولیٹیکل لیڈرز، کمپرومائز انتظامیہ، اسٹیٹ کے جو ہمارے پلرز ہیں، جوڈیشری، بیوروکریسی، ہمارے جتنے بھی سویلین ادارے ہیں جس میں آپ کے میرے جیسے لوگ جا کے سرو کرتے ہیں، وہ اتنے کمپرومائز اور کرپٹ ہیں کہ ان کو مینیپولیٹ کرنا بائی دی ایجنسیز، بائی دی اسٹیبلشمنٹ، بائی ایوری ون اتنا آسان ہو گیا کہ وہ کہیں پر سٹینڈ کر ہی نہیں پاتے۔ وہ اگر فرم ہوں گے، وہ اگر آنےسٹ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، آنریبل ہوں گے، تو ان کو کوئی نہیں لا سکتا۔ پاکستان میں اسی وجہ سے ہمیشہ جب بھی کو آیا ہے کبھی وہ بلڈی نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا ہاں کبھی لوگوں نے ریزسٹ نہیں کیا، اور ریزسٹ تو لوگ تب کریں جب وہ خود کوئی جناب صاحب جو ہے وہ بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود oblige ہو رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ہماری پوری کی پوری آوے گا، ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہر بندہ میں ہے۔ لیڈر کی خواہش یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام ہو تو ہو میرے سے، ورنہ نہ ہو۔ تو یہ ہماری یہ جو میری کی جو ہماری لڑائی چل گئی ہے، اور یہ جو نفرت، پولرائزیشن اور بدترین قسم کی پولیٹیکل ایک شکل اختیار کر لیا اس ملک نے، یہ بڑا زبردست قسم کا کیوس کریٹ کر سکتی ہے۔ فریڈم جو ہے، جو آزادی ہے، جو ہم اس بارڈر کے اندر سارے اپنے آپ کو پاکستانی کہلا کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ ہولڈ کر کے پھر رہے ہیں، یہ فلسطینیوں سے اگر ہم پوچھیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جو اپنی مرضی سے موو بھی نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے آزادی پاکستان کے بعد قربانیاں دی، موو ہوئے، ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ کتنا مشکل ہے اپنا گھر چھوڑ کے کہیں پر جا کے رہنا، ان لوگوں کی میزبانی کی تو ان کا کریڈٹ دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے بڑے دل دکھائے، بڑے حوصلے سے پاکستان بنا، بڑے بڑے لوگوں کا خون اس میں شامل ہے، کتنی امیدیں، امنگوں کے ساتھ یہ ملک بنا، اور آج ایک ایک انسان یہاں پر جو ہے وہ صرف ایک مسافر کی طرح جس بھی عہدے پہ ہے وہ اپرچونسٹ ہیں، سیلفش ہے، انویس ہے۔ انوی ہمارے معاشرے کا جو ہے نا وہ اس وقت ترا امتیاز بن گئی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص
کوئی کرکٹر بڑا ہے، کوئی کسی بھی مرتبے پہ ہے، کسی بھی مقام پہ ہے، اس کو ہم اپنے لیول پہ لے آتے ہیں. ہم نے ہر چیز کے لیول جو ہے نا وہ ایک ہاری بھی سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھا کے بالکل برابر کر دی ہیں. اور اس طرح سے اگر ہم ایک لیڈر یا مسیحا ڈھونڈتے رہے اور اپنا دشمن تلاش کرتے رہے جس نے ہمارا سارا کچھ لوٹ کے کھا لیا اور وہ اگر واپس آ جائے تو ہمارے اوپر نچھاور ہو جائے گا، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمارے اپنے حالات جو ہیں، اپنے اسکل جو ہیں، اپنے ایٹریبیوٹ جو ہیں، ہمیں وہ بھی ٹھیک کرنے اور پالیٹکس کے فنڈامنٹل سمجھنا ضروری ہے کہ ہارمنی، پیس اور سینس آف بلونگنگ، سینس آف یونٹی جو لیڈر کریٹ کرے گا وہ ایک سمبولک ویلیو اس کی ہوئے گی، اس کی پارٹی کو ایک مینڈیٹ ملے گا. باقی گورننس جو ہے وہ تو بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جو گورننس کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس تو رٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام میں، کسی بھی پالیسی میں، کسی بھی غلط رانگ ڈوئنگ میں ان کو روک سکتی ہیں. ان کو ہر چیز سینکشن اس سے کروانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لا بنانے ہوتے ہیں. یہ جو روڈ، نالی، گلی محلے، یہ گھر، نوکریاں، یہ صحت کارڈ، یہ سارے کام تو لوکل باڈیز کو ہمیں دینے پڑیں گے. جب تک لوکل باڈیز پاکستان میں نہیں آئیں گی، اقتدار آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. جب تک لوکل باڈی یوسی لیول تک آپ کے پکے ممبران نہیں ہوں گے جن کے پاس سبسٹینشل پاور نہیں ہوئے گی، آپ کی حکومت گورننس کسی کام کی نہیں ہے، اس کی کبھی طاقت نہیں رہے گی. آپ کسی ریڑھی والے سے بھی کوئی اس کا سامان اٹھا کے کھینچ کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے وہ اپنی چیز کا دفاع کرنا جانتا ہے. آپ نے اس کو دیا ہی کچھ نہیں. آپ نے جمہوریت نیچے آنے نہیں دی پولیٹیشین نے. ایم پی اے سے نیچے اگر آپ دیں گے پھر ان سے کوئی لے کے دکھائے. یہ تو بیسیکلی آپ کے اوپر سے پتہ لگتا ہے چار بندے جو ہے نا ہر خاندان کے جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور جب ہم نے نئے ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں تو وہ اس سے بھی ڈیزاسٹرس ہو جاتے ہیں. آپ کے ہاں پھر بدقسمتی سے ایک انفلوئنس ایسے اداروں کا رہتا ہے جہاں پر کم سے کم 10-12 لاکھ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے، جو کہ بہت غلط ہے اگر ایسا انفلوئنس بھی ہے. کیونکہ بائی نیچر ان کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ لڑنے کے لیے، وہ اپنے نیریٹو کو منوانے کے لیے، وہ ایک ایسی قسم کی ٹریننگ ہے جو ماڈرن دنیا میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے لیڈ کرنے کے لیے. لیڈرز آپ کو وہی چاہیے ہوں گے، جبکہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر ماشاءاللہ ہمارے ڈیفنس فورسز کے لیڈر سے زیادہ جذباتی اور زیادہ جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. سلطان راہی کے فلمیں دیکھ کے موٹیویٹڈ، کہ وہ جو بالکل جو ہے نا تیس نیس ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں، اور ہر بات میں جو ہے ان کی کسی سے بھی ان کے اندر ایک پولیٹیکل لیڈر ریکوائرڈ فار دا ماڈرن ورلڈ جو اس کے لیے کوئی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے کہیں نظر نہیں آتی. دوستو جتنے بھی مسائل ہیں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرور جائیں گے. ڈفرینس آف اوپینین کو عزت دیں. آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کسی اپوزٹ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہنسیں، کھیلیں اور خوشی سے پیش آئیں. ایک بڑا مشہور محاورہ ہے. ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کریں، اس کی رسپیکٹ کریں. معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے لگاؤ کے جذبات پیدا کریں، حب الوطنی پیدا کریں. تمام پاکستانی، وہ بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی، سرائکی، جو پاکستان میں رہتا ہے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو کے پاکستانی بن کے سوچیں اور اپنے پازیٹیوز کو دیکھیں. آج بلوچوں کے ساتھ جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اس قسم کی یہ سیلف کریٹڈ بھی بہت ساری اسٹوریز ہیں جس کو دنیا میں ہمارے مخالفین پروموٹ کرتے ہیں. اگر آپ سدرن پنجاب میں آ جائیں تو یہاں پر آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بہت سارے بلوچ ٹرائب سے ہیں. آپ کے زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں، کو چیئرمین، وہ بھی بلوچ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو بہت پاورفل پوزیشن بھی، یعنی یہ ایتھنک بیسس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. بلوچ بہت، پنجابی، پٹھانی، سب ایک طرح ہی رہتے ہیں. یہ جغرافیکل کچھ ایشوز، کچھ بارڈرز کے ایشوز، کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں، اس کو کبھی ایسا رنگ نہ پڑنے دیں اور محبتوں کو، اچھی باتوں کو بڑھائیں. اپنے ووٹ، اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں اور دوسرے کے حق کو عزت دیں. ایک مشہور محاورہ ہے کہ ایک انسان نے جب دوسرے انسان کے اوپینین سے اختلاف کیا تو انہوں نے کہا I disapprove of your opinion but I will fight till death for your freedom to express it. کہ میں آپ کے اوپینین سے تو اختلاف کرتا ہوں لیکن یہ جو آپ کی آزادی رائے ہے جس سے آپ نے بیان کیے، اس کے لیے میں اپنی موت تک لڑتا رہوں. ٹیک کیئر. اگلی ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.